بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ایک شخص جس کا نام عامر جمنی تھا، اس کی ایک بیٹی جو بڑی آنت اور جذام کے مرض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ معذور بھی تھی۔ اس کے والد عامر کے پاس ایک بت تھا۔ یہ روزانہ اپنی بیٹی کو بت کے سامنے بٹھا کر کہتا، اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو تندرست کر دے۔ ایسا کرتے کرتے کئی سال گزر گئے، مگر بت کیسے جواب دیتا، کیونکہ وہ بے جان پتھر تھا۔ ایک دن عامر تنگ آ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم کب تک اس بے جان پتھر کے بنے پتلے کو پوجتے رہیں گے؟ ہمارا یقین اس خدا پر ہے جو نہ بولتا ہے اور نہ سنتا ہے۔ عامر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے ہم غلط راستے پر ہیں۔ ہمیں جس نے پیدا کیا وہی سب کا ایک رب ہے، اور یقیناً اس رب تک پہنچنے کا کوئی درست دین بھی ہوگا جس کا ہمیں پتہ نہیں۔ عامر جمنی کی بیوی نے جواب دیا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں اس دین حق کی تلاش میں نکلنا پڑے گا۔ آپ ہمیں ساتھ لے کر حق کی تلاش میں نکلو، شاید ہمیں کہیں سے درست اور سچے رب کے دین کی رہنمائی مل ہی جائے۔ عامر جمنی اور اس کی بیوی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہیں آسمان پر سفید روشنی دکھائی دی۔ پھر یہ نور یعنی سفید روشنی سارے آسمان پر پھیلنے لگی۔ اس نورانیت سے سارا آسمان اور زمین چمک اٹھی، جیسا کہ کسی خاص ہستی کے لیے زمین آسمان کی ہر شے کو سجا دیا گیا ہو۔ اللہ رب العزت نے عامر جمنی اور اس کی بیوی کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا، اور انہوں نے دیکھا کہ فرشتے صفے باندھے ایک مکان کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ پہاڑ اور درخت سجدے میں جھک رہے ہیں۔ پھر ایک آواز بلند ہوتی ہے، سنائی دیتی ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے، مبارک ہو، سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکی ہیں۔ اس دوران عامر اور اس کی بیوی کی نظر اس بت کی جانب پڑی۔ وہ بت اندھے منہ گرا پڑا ہے۔ عامر کی بیوی کہنے لگی، ذرا اس بت کو دیکھیے، کیسے زمین پر سر کے بل پڑا ہے۔ یہ سنتے ہی بت بول اٹھا، جو برسوں سے گونگا بہرا اور بے جان تھا، آج اچانک اس میں جان آ گئی، اور کہنے لگا، خبردار رہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے۔ وہ پاک ہستی پیدا ہو چکی ہے جو ظلمت اور کفر کے اندھیروں کو مٹا دے گی۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جس سے درخت اور پتھر کلام کریں گے، چاند ان کے اشارے پر دو ٹکڑے ہوگا۔ یہ وہی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سن کر عامر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے سنا کہ یہ بت کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، اس بت سے پوچھو، اس قدر بڑی شان والی ہستی کا نام کیا ہے؟ پھر ایک غیب سے آواز آئی کہ اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے۔ عامر جمنی نے اس آواز سے سوال کیا کہ ہمیں یہ بتا دو کہ اس پاک ہستی کا نام کیا ہے جن کے لیے پورا آسمان سجایا گیا اور بت اندھے منہ ہو کر گر پڑے ہیں۔ جواب ملا، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ جب یہ زمین پر چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کریں گے۔ اتنے میں عامر جمنی کی معذور بیٹی جو نیچے سو رہی تھی، اپنے قدموں پر چلتی ہوئی چھت پر آن پہنچی۔ عامر اور اس کی بیوی اسے دیکھ کر ششدر رہ گئے کہ اچانک یہ کیسے ٹھیک ہو گئی ہے۔ پھر عامر بولا، اے میری بیٹی، تیری معذوری اور تکلیف کہاں گئی جس نے تیرا جینا مشکل کر رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان، میں دنیا سے بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے اچانک اپنے سامنے ایک نور دیکھا۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا، یہ نورانی بزرگ کون ہیں جن کے دانتوں کے نور نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب ملا، یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت عدنان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ دادا میں سے ایک بزرگ ہے۔ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے پوچھا، ان کا دین کیا ہے؟ جواب ملا، دین حنیف یعنی سچا دین اسلام۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا، اللہ کی جو تنہا اور اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں ایک فرشتہ ہوں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ میری تکلیف کو نہیں دیکھ رہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا، ہاں، تم اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اپنے راز و دلیل رکھی ہے۔ جو کوئی بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے گا،
میں اس کی دعا کو قبول کروں گا اور اس کی ہر مشکل دور کر دوں گا۔ گناہ گاروں کے حق میں قیامت کے روز میں اپنے محبوب کی سفارش قبول کروں گا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور سچے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی اور ہاتھ اپنے چہرے اور جسم پر پھیرے۔ جب میں نیند سے جاگی تو بالکل ایسی تھی جیسے کہ آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم نے اس مبارک ہستی کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہیں۔ اب میں ان کی محبت میں جنگلوں اور دشوار گزار وادیوں کو طے کروں گا۔ اس کے بعد عامر، اس کی بیوی اور بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد بی بی آمنہ کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت بی بی آمنہ نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا۔ عامر یمنی کی بیوی نے جواب دیا، اپنے لختے جگر جن کے نور سے ساری کائنات کھل اٹھی ہے، اس کا چہرہ مبارک دکھا دیجیے۔ بی بی آمنہ نے کہا، میں اپنے پیارے بیٹے کا چہرہ نہیں دکھا سکتی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہودی میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ میں آپ کو بھی نہیں جانتی۔ عامر کے گھر والے نے کہا، ہم نے اس پیاری ہستی کی محبت میں اپنا وطن اور اپنے باپ دادا کا باطل دین چھوڑا ہے اور یہاں تک آپ کے پیارے بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں روشن کرنے آئے ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا اس ہستی کے دربار سے کوئی ہاتھ خالی نہیں جاتا۔ اجازت ملتے ہی عامر اور اس کے گھر والے اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جہاں آقائے دو جہان آرام فرما رہے تھے۔ اس کمرے میں آتے ہی عامر اور اس کے گھر والے دنیا سے بے خبر ہو گئے اور بے ساختہ زبان پر اللہ کا ذکر شروع ہو گیا۔ جیسے ہی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انوار سے پردہ اٹھایا تو زور و قدار سے رونے لگے۔ قریب تھا کہ ان کی روح جسم سے نکل جاتی۔ آگے بڑھ کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ اتنے میں بی بی آمنہ سلام فرمانے لگی، اب جلدی سے واپس چلے جاؤ۔ گھر والوں نے نہ چاہتے ہوئے دل پر پتھر رکھا اور باہر آ گئے۔ عامر یمنی کا حال ہی بدل چکا تھا، یہ اس نورانی چہرے کا عاشق بن چکا تھا۔ باہر آ کر دیوانوں کی طرح چیخ کر کہنے لگا، مجھے بی بی آمنہ کے گھر واپس لے چلو اور دوبارہ التجا کرو کہ ایک بار پھر مجھے دیدار کرنے دیں۔ دوبارہ اجازت ملی تو عامر یمنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننھے مبارک پاؤں کی طرف لپکا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں گر پڑا۔ ایک زوردار چیخ ماری۔ عامر یمنی کی روح ان ننھے منھے مبارک قدموں پر قربان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ میری ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔